باقی رہتی ہے۔ اسلام میں ڈفرینٹ فرقے جو ڈفرینٹ کنسیپٹ دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو ہم اپنے شعور کو استعمال کر کے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹس یا فرقے ہیں یہ وجود میں کیسے آئے؟ شعور کو استعمال کرنے سے آئے۔ یعنی انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے تو کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی بھی کھا جاتا ہے، بعض اوقات نیک نیتی سے غلطی کھاتا ہے، بعض اوقات تعصب کی وجہ سے غلطی کرتا ہے، بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کے غلطی کرتا ہے، تو آپ اپنے شعوری سے اس کی غلطی اس پر واضح بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ فرقے اور یہ جو گروہ آپ کے ہاں بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت ایک مصیبت بنتے ہیں جس وقت تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ورنہ انسان سوچتا ہے تو اس میں مختلف زاویہ نظر وجود میں آ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے مابین بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوگا، تو یہ کیا کوئی قابل مذمت چیز ہے؟ یہی تو انسان کا شرف ہے۔ جب آپ اس اختلاف کو اپنے تعصب کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سرکشی پر اتر آتے ہیں، صحیح بات بھی نہیں سنتے کسی دوسرے کی، اور باہمی احترام کے جذبے سے خالی ہو جاتے ہیں، تب یہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے مختلف آراء بنتی ہیں، اس سے پھر مختلف گروہ وجود میں آتے ہیں۔ انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے آپ ان گروہوں کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کر دی کہ اگر آپ کو صحیح بات کو جاننا ہو تو آپ کے لیے کرائیٹیرین معیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں بھی بے شمار گروہ بن جائیں گے جیسے بنی اسرائیل میں بنے، لیکن وہ آدمی جو حقیقت کو جاننا چاہے اس کے لیے معیار کیا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ صرف تھوڑی سی زحمت کر کے دین کے بارے میں جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو یہ معلوم کر لے کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ کتنا واضح معیار ہے۔ اگر آپ اپنے عقلی گدے لگاتے رہیں گے، اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے، کہانیوں کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ فرقے بھی بنے گے، گروہ بھی بنے گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے معلوم کر لیں کہ اللہ کا پیغمبر جو بات کہہ کے گیا تھا وہ بات کیا تھی۔ ایسا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرقہ دوسرے فرقے کو شیطان کا پیروکار قرار دیتا ہے، جس سے جو اسلام کی وحدانیت ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ اس کا حل تعلیم ہے۔ دیکھیے یہ کیوں کرتے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جہالت کا غلبہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ، ہمارے ہاں تو لوگ بہت سیاسی مسائل بیان کرتے ہیں، کوئی فلسطین کا مسئلہ بیان کرے گا، کشمیر کا مسئلہ، کوئی امریکہ کو گالیاں دے گا، کسی کو اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ غربت اور جہالت ہے۔ غربت اور جہالت کے خلاف اگر ہم جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، تو اسی طرح کی پستی میں گرے رہیں گے۔ آپ جب لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ان کے اندر رفت پیدا ہوتی ہے، وہ اختلافات کے اسباب سمجھتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ، باہمی احترام کے ساتھ۔ فرقے تو پھر بھی نہیں ختم ہوئے نا؟ نہیں، فرقے ختم ہو جاتے ہیں، مکاتب فکر رہ جاتے ہیں۔ جس وقت آپ تعلیم عام کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یعنی مغرب میں آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے میں، سائنس میں کیا نقطہ ہے نظر ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسی فضا بن گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، باہمی احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، اختلاف کرنے کے بعد ہم ہنستے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں، ایک چائے کے کپ پہ اکٹھے ہوں، اختلاف کریں اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہم اختلاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے، نہیں اطمینان ہوا، نہیں اتفاق ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اگر ہمارے اندر یہ تعلیم اور تربیت پیدا ہو جائے، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شیطان نے بھی تو اختلاف ہی کیا تھا نا۔ کوئی شیطان نے اختلاف نہیں کیا، سرکشی کی ہے۔ یعنی اختلاف تو اس وقت تک تھا کہ اس نے ایک سوال کر لیا۔ دیکھیے اختلاف تو انسان کو کرنے کا حق ہے، لیکن اختلاف کرنے والا آپ اس دیکھیے پورا وہ واقعہ کتنی خوبصورتی سے قرآن نے بیان کیا۔ اختلاف فرشتوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کے بعد یہ نہیں کیا کہ ڈانٹ دیا ہو، نہیں، فرشتوں نے کیا اختلاف کیا تھا؟ یعنی انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ زمین پر اگر ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والے ہیں تو فساد پیدا ہو جائے گا۔